آپ میں لوں گا. لیکن وہ حضرت کیا کر دیے, اس میں سے کھا لیے اور کہا کہ آپ نے کب کیا تھا, یعنی تو آدھے کھا کے آدھے واپس کھا گئے, امانت میں انہوں نے خیانت کی. تو ان کا ایمان نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت. اور وعدہ کر لیے, بہت سارے لوگ وعدہ کرتے میں وہ کروں گا آپ کے لیے, یہ کروں گا یہ کروں گا, وعدہ دے دیا, دینے کے بعد میں سے وقت آتا ہے کہ بھئی فلانے ٹائم پر آپ یہ وعدہ کیے تھے کہ اس وقت یہ کریں گے, لیکن حضرت بولتا نہیں بھائی وہ نہیں کر سکتے. تو ان کا دین نہیں باقی. تو اس لیے امانت داری میں کبھی خیانت نہیں کرنا. خیانت کریں گے تو یہ منافقوں کی نشانی. اور اسی طرح وعدہ پورا نہ کرنا بھی ہے منافقوں کی نشانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ کئی نبیاں جتنے دنیا میں آئے, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک سب سے بڑا فتنہ کس کا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا سب سے بڑا. حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کی شروعات ہوتی ہے, آغاز ہوتی ہے, اوپننگ ہوتی ہے, قیامت تک سب سے بڑا اگر فتنہ ہوگا تو کس کا فتنہ ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا. من نبی الا وقد انذر امته, جتنے نبیان دنیا میں آئے 1 لاکھ سے زیادہ جتنے نبیان دنیا میں آئے, ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا. دیکھو یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوگا, بڑا خطرناک ہوگا, اور اس کے گھنے بال ہوں گے, اور اس کی لیفٹ آنکھ ہوگی, لیفٹ آئی یہ کانی ہوگی, پھچکی ہوئی ہوگی. مکتوب بین عینیہ فاکافرہ, اس کے پیشانی پر کیا ہوگا؟ دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیا ہے؟ پیشانی ہے, پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. کافرہ اردو میں پڑھیں گے تو کافر لکھا ہوا ہوگا. اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنے پاور دیا ہوگا, بڑے خطرناک پاور دیا ہوگا. اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی. اس کے ساتھ کیا ہوگی؟ جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی. جو اس کے ساتھ اس کے باتوں میں آ کر گر گیا, ارے انہیں جو بول رہا صحیح ہے, تو اس کی باتیں مان لے گا تو وہ اپنی جنت دے گا. اور جو اس کی باتوں کو نہیں مانا, انکار کر دیا, تو وہ اس کو جہنم دے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جنت ایکچولی حقیقت میں جہنم ہے. اس کی جنت کیا ہے؟ حقیقت میں جہنم ہے. اور اس کی جہنم حقیقت میں کیا ہے؟ جنت ہے. الٹا, وہ جنت دے گا تو نہیں لے گا, کیونکہ اس کی جنت کیا ہے؟ حقیقت میں جہنم ہے, اور اس کی جہنم کیا ہے؟ حقیقت میں جنت ہے. تو اس کو اتنا پاور دے گا, جو کہ بڑا فتنہ ہے نا, اتنا بڑا فتنہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت برپا ہونے تک اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نمازوں میں اس کے فتنے سے پناہ مانگی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا ہے, اس کا شارٹ من فتنۃ المسیح الدجال, اللہ مجھے دجال کے مسیح الدجال کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نماز میں جو آخری دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اللہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, تو اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ مجھے مسیح الدجال کے فتنے سے بچا. اب یہ دعا جو نماز میں کی جا رہی ہے, تشہد میں بیٹھ کر آخری دعا میں, اور سورہ کہف کی 10 آیتیں پہلے کی, سورہ کہف کی 10 آیتیں. سورہ کہف کب پڑھا جاتا ہے؟ جمعے کے دن. سورہ کہف کب پڑھا جاتا ہے؟ جمعے کے دن. فضیلت ہے, لیکن عام طور پر کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جمعہ میں پڑھ لیے باقی دنوں میں نہیں, لیکن فضیلت جو ہے جمعے کے دن کی ہے. 10 آیتیں جو بہار کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, وہ زبانی جن کو یاد ہوتی ہے,
تو ایسے انسان کو مرد ہو یا عورت اس کو مسیح الدجال کے فتنے سے سیفٹی مل جاتی ہے. تو اس لیے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لینی چاہیے. یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس کے بارے میں ہم کہنے بیٹھے تو وقت ہو جائے گا، لیکن باتیں اس کی ختم نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں دوسری باتیں بھی کرنا ہے. قیامت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. شیء ہوتے ہیں چیز، تھنگ، عظیم ہوتے ہیں گریٹ، بڑی عظیم چیز ہے. قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے. یہ کتنا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اس دن آپ دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے. ماں اپنے بچے سے کتنا محبت کرتی ہے. یہی ماں ہے جو رات میں 12 بجنے کے بعد یا 11 بجنے کے بعد نیند میں ہوتی ہے، بچہ بھوک سے بلبلا کر اٹھتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو دودھ پلانے لگتی ہے. یہی ماں جب یہ قیامت کا دن برپا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اپنے بچے کو بھول جائے گی. ذرا اندازہ لگاؤ یہ قیامت کا دن کتنا بھینکر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا. اتنا ہی نہیں، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اس قیامت کی خطرناکی سے ماں کے پیٹ میں جو ہوگا، عورت کے پیٹ میں حمل، وہ اس کی خطرناکی سے گر جائے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اللہ کے نبی آپ لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، لیکن حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید، اتنا سخت ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ بظاہر نشے میں دکھائی دیں گے لیکن نشہ نہیں ہوگا. سورج آج 40 یا 42 یا 45 ڈگری آ جائے تو ہماری باہر جانا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت کی یاد کرو قیامت کے دن کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. آج کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے. 40 یا 45 ڈگری آ جاتی ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ابھی یہ فین بند کر دو، بیٹھ نہ پائیں گے ہم لوگ، بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. تو سورج اس وقت 1 میل کے فاصلے پر آ گیا. شارین حدیث کہتے ہیں 1 میل یا 1.5 کلومیٹر. 1 میل کو کیا ہوتا ہے؟ 1.5 کلومیٹر. یا جو سرمے دانی میں جو لکڑی ہوتی ہے جس سے ہم سرما لگاتے ہیں اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. یا تو اتنی دوری پر یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈسٹینس پر جاؤ گا سورج ہوگا. سوچو کتنا حالت خراب ہوگی، کتنی حالت خراب ہوگی. کوئی پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوگا، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا. اتنا خطرناک دن ہوگا. تو اس لیے قیامت ہر انسان کو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، انسان کے پاس نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو، ہلکا ہو، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. مرنا ضروری ہے نا. کوئی مرنے سے انکار نہیں کر سکتے. کوئی غلط کر سکتے ہیں کیا؟ کوئی ڈاکٹر آج تک کرا ہے
کہ میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا. جو ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہوتا ہے اس کا علاج ہو کر وہ صحیح ہو جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر نہیں بچ پائے گا, ڈاکٹر خود مر جاتا ہے. کوئی آج تک موت کا انکار نہیں کر سکا, تو اس لیے موت آنی ضروری ہے. جب موت آئے گی تو پھر دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک بار انسان کو پیدا کر کے پھر مار دیا, پھر اٹھانا کیا مشکل ہے. مثال کے طور پر کوئی کمپنی ایک چیز کو مینوفیکچرنگ کرتی ہے, بناتی ہے, کار بنانے والی کمپنی کار بنائی, اور وہ کار ایکسیڈنٹ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کیا اس کمپنی کے لیے دوبارہ وہ کار بنانا مشکل ہے؟ ویسے اس سے بہتر کار بھی بنا سکتی ہے کمپنی. تو اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد, مارنے کے بعد پھر اٹھانا مشکل ہے؟ ہرگز مشکل نہیں. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سمر آتا ہے تو گھاس پھوس کیا ہو جاتی ہے جی, سوکھ جاتی ہے. سوکھتی ہے کہ نہیں, گھاس سوکھ جاتا ہے نا. پھر جیسے بارش ہوتی ہے تو پھر وہی گھاس پھر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, کچھ گھاس میں الگ قسم آ جاتی ہے, نہیں نا. جیسا گھاس تھا ویسے ہی گھاس بن رہا ہے, پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح مجھے اور آپ کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اٹھائیں گے. تو اس لیے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے تیاری کرنا. سب سے ہوشیار, عقل مند, انٹیلیجنٹ انسان کون ہے؟ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے, کیونکہ دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہونے والے, سب ختم ہونے والے ہیں, لیکن ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھی, باقی رہے گی ہمیشہ. مجھے اور آپ کو ایک محدود زندگی گزارنے کے بعد چلے جانا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک وقت ہے تو وہ وقت آتا ہے نا, ایک گھڑی پیچھے ہوگا وہ اور نہ ایک گھڑی سامنے ہوگا. جیسے ایک ٹائم مقرر ہے مجھے اور آپ کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے. تو اس لیے عقل مند ہوشیار انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کمائیں, برائیاں ختم کرے. لیکن مجھے اور آپ کو مزہ کس میں آتا ہے؟ برائیاں کرنے میں مزہ آتا ہے, چغلی غیبت کھانے میں مزہ آتا ہے, کسی کی ٹانگ کھینچنے میں مزہ آتا ہے, کسی کی اس کی عزت نکالنے میں مزہ آتا ہے. نہیں, غلط ہے. کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ایک مسلمان کی عادت نہیں. کسی بھی انسان کو حقیر اور معمول سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بھی صحیح بات نہیں. کیوں؟ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ہر انسان آدم سے, آدم کی اولاد ہے. گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, سمجھ میں آیا؟ کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں. عرب کا ہے تو انہیں بیسٹ ہے, نہیں. سب کو ایکول بنایا گیا ہے, سب کو ایک برابر کا کیا ہے مقام و مرتبہ دیا گیا ہے. اور کون سا بیسٹ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے. یہاں جات پات کی کوئی یہ نہیں, ہمارے پاس نہیں. سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود آیا, کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نہ. بادشاہ ہے, بادشاہ اور اس کا نوکر دونوں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. مسجد میں آئیں گے تو یہاں نوکر کا سودر کا کوئی یہ نہیں, سب برابر ہیں. لیکن مندروں میں جائیں گے تو پہلے مالداروں کو پہلے ان کو پوجا کرنے دیا جائے, پہلے ان کو. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ سب برابر. مسجد میں آ گئے تو سب برابر. یہاں سوکار بھی ہوئی, اس کا نوکر بھی ہوئی, دونوں برابر ہو جائیں گے. اس لیے چھوٹ چھاٹ اور ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس کوئی گردن سے پیدا ہوا, کوئی پیٹ سے, کوئی پیٹ سے پیدا ہوا, ایسا نہیں. سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بس سمجھ میں. تو اس لیے یہاں ذات پات نہیں. اس لیے اسلام ایسی چیز ہے کہ یہاں ہر مذہب کا داخل ہو کر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا. کیونکہ دوسرے دھرموں میں کیا, تو نیچی ذات والا, تو اوپر والا ذات والا, تو یہ تو وہ. ہمارے پاس کیا ہے؟ سب برابر. اصل میں ہمارے پاس اتنا انصاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ, خلیفہ بولتا کیا؟ پرائم منسٹر نہیں. پرائم منسٹر ایک کنٹری کو بڑھاتا ہے, خلیفہ بول دو
جتنی مسلم دنیا ہے اتنی دنیا کو بڑا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں خلیفہ یا امیر المومنین. سمجھ میں آئی؟ تو اتنے بڑے خلیفہ مسلمانوں کے ایک اونٹ ہے. پہلے کی جرنی کیسے ہوتی تھی؟ اونٹ سے یا خچر سے، گھوڑے سے، گدھے سے ہوا کرتی تھی، یعنی تو پیدل چلتے جاؤ. تو ایک اونٹ اور اس پر سامان ہے، دونوں نہیں بیٹھ سکتے. اس پر سامان بھی ہے، کھانے پینے کا سامان، پہننے کا سامان نہیں رہا تو کیسے جائے گا بندہ؟ آج ہم جیسے بیگ لگا لے کے جاتے ہیں، آج کیا ہوٹل ووٹل مل جاتی ہے، کھا لیتے ہیں. پہلے زمانے میں ہوٹل ووٹل کا مسئلہ نہیں تھا. ایک اونٹ، اس پر سامان بھی اور بیٹھ کر بھی جانا، لیکن جگہ اتنی نہیں تھی کہ دو لوگ بیٹھ کر جا سکتے. حضرت عمر نے کہا اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے، ایک بار ایسا کر لیتے ہیں ہم، میں بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر اور آپ اونٹ کی لگام پکڑ کر لے جانا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹھ جانا، میں لے کے جاتا ہوں. ساری دنیا کا خلیفہ، مسلم دنیا کا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا غلام اوپر بیٹھا ہوا لگام تھام کر، مار تھام کے اونٹ کو لے جا رہے. دنیا میں کوئی ایسا مثال پیش کر سکتا؟ آج کے کتنے ارے معمولی ایم ایل اے ایسا نہیں کر سکتا. آج کر سکتا ہے؟ کمشنر نہیں کر سکتا. معمولی ایم ایل اے جو اس سے نیچے والا، اور اس سے نیچے والا جو جس کو جاب ہے اتنا اپنے آفس کا ہیڈ ہے، وہ نہیں کر سکتا. لیکن وقت کا خلیفہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نوکر کو اوپر بٹھائے ہیں سواری پر اور لگام تھامے. لیکن چلتے چلتے جہاں جانا تھا وہ شہر آ گیا، وہ سٹی آ گیا. آنے کے بعد بیٹھنے کی باری اوپر نوکر کی آئی اور اونٹ کا جو پکڑا ہے لگام پکڑنے کی باری عمر کی آئی. لیکن کوئی بھی ہو ان کی جگہ کیا کرنا؟ وہاں تو جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہاں سٹی آ گیا، ایک کام کر تو نیچے اتر جا، میں خلیفہ ہوں، بیٹھ جاؤ. عمر نے یہ نہیں کہا کہ تیری باری ہے بیٹھنے کی، میری باری ہے پگا پکڑ کے لے جانے کی. تو وہاں دیکھ کر جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ اوپر بیٹھنے والا خلیفہ ہے کیا؟ ایک صحابی سے پوچھا. صحابی نے کہا نہیں، خلیفہ نہیں، بیٹھنے والے خلیفہ نہیں، بلکہ جو اونٹ ہے اس کی لگام کو، اس کے پگے کو پکڑنے والے خلیفہ. سبحان اللہ. یہ کتنے عظیم لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود اپنی انا کا، اپنے ایگو کا کوئی مسئلہ نہیں رکھتے تھے، سب کو برابر جانتے تھے. تو ایسی مثال دنیا میں قائم کرنا مشکل ہے. ایسا اگر انسان قائم کرنا دنیا میں مشکل ہے. آج بھی بڑے بڑے، جن کو ہم ایڈوانس کنٹریاں کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج دنیا کو عدل و انصاف کے لیے ضرورت ہے عمر کی. مسلمان نہیں بول رہے ہیں، غیر مسلم، نان مسلم بول رہے ہیں کہ آج بھی انصاف، عدل و انصاف اگر قائم ہونا ہے دنیا میں، کس کی ضرورت ہے دنیا کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو ایسا انصاف تھا ہمارے پاس. تو اس لیے دنیا ایک نہ ایک دن قدم ہونے والی ہے. ختم ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو سبھی کو جو ہے آخرت کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے. ورنہ یہاں جو غلط قسم کی انجوائے کریں گے، غلط قسم کا ظلم زیادتی کریں گے، تو وہ بہت مشکل اٹھائیں گے. ایک واقعہ بول کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. شارٹ میں بولوں گا، پورا لمبا بولے تو بہت ٹائم لگ جاتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. اور قارون کس کی قوم سے تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا. ظلم و زیادتی بولتے کیا؟ ڈرانا، دھمکانا، ان کا پیسہ کھا لینا، ان کو ستانا، اس طرح ظلم کرتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی، بڑی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی
चाबियां, कुंजियां, कीज, एक बड़ी ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होता था। लतमूर बिलौस्मा, बड़ी ताकतवर जमात, बड़ी ताकतवर टीम लोगों की, वो चाबियां और कीलियां उठाना उनके लिए बड़ा मुश्किल मसला था। जैसे किसी के ऊपर, हमारे के ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया गया 200 किलो का, उठा सकेगा क्या? इतनी मुश्किल से बड़ी ताकतवर जमात उठाती थी। इतना माल और दौलत अल्लाह ने दिया था। लोगों ने उससे कहा, एडवाइस दी लोगों ने, इतना मत, अल्लाह ने जो दिया है लोगों को, अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है, तो भी लोगों को एहसान। क्या बोला इन्हें? मैं मेरे नॉलेज पर, मेरे इल्म की बलबूते पर मैंने बिजनेस के जो आइडियाज मेरे को मालूम थे, फन्ने तिजारत, उसके जरिए मैंने कमा, अल्लाह का फजल वजल कुछ नहीं है। और एक दिन ये बड़ी शान और शौकत से, आज भी बड़े बड़े किस्म के लोग जब आते हैं, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या एमएलए, बड़ी शान और शौकत से पहले गाड़ियां जाती हैं, उनकी कार को डेकोरेट किया जाता है, इस तरह बड़ी शान और शौकत से निकला। अब जो देखने वाले थे दुनिया के मतवाले, उन्होंने देखकर कहा, काश अल्लाह मुझे भी, हमें भी ये कारून जैसी दौलत देता, हम भी ऐसी आन बान शान से गाड़ियों में निकलते बाहर लोगों के सामने। तो इन वालों ने कहा कि उसकी जो भी शान है उसकी ख्वाहिश मत करो, ईमान वाले के लिए शान वही है, आखिरत के चाहने वाले के लिए कि उसका ईमान अमल साले सही हो, आखिरत में उसको जन्नत में अच्छी चीजें मिले। लेकिन आज जो उसकी ख्वाहिश करने वाले, कल फखसफना बिही व बिदारिल अर्ज़, इतना गुरूर, इतना घमंड इसके अंदर आ गया था कि अल्लाह ताला ने इसे, इसके बंगले को, दोनों को जमीन में धंसा दिया। बंगला बोले तो समझ में नहीं आया तो फार्म हाउस समझ जाइए। आजकल फार्म हाउस बोलते हैं ना, इसको उसके बंगले समेत अल्लाह ने इसके फार्म हाउस के साथ जमीन में धंसा दिया। कल तक जो ख्वाहिश करते थे, मुझे भी अल्लाह, हमें भी अल्लाह कारून जैसी दौलत देना, तो कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नहीं दी, अगर नहीं तो हमारे को ऐसा धंसा दिया जाता। यही बात है कि पैसा देकर अल्लाह किसी को आजमाता है, तो ये नहीं समझ जाना कि पैसा मेरे पास ज्यादा है तो अल्लाह मुझसे राजी है, राजी होता तो अल्लाह ताला कारून को जमीन में नहीं लगाता। और जिसके पास पैसा नहीं है वो ये नहीं समझना कि अल्लाह मुझसे नाराज है। समझारी, पैसा देकर भी आजमाता है अल्लाह ताला, वो ये नहीं समझना कि अल्लाह मुझसे राजी है। कभी अल्लाह ताला पैसा न देकर भी आजमाता है कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है, मैं देखो। अगर दौलत मिली है, नेमतें मिली हैं, तो करना क्या? अल्लाह का शुक्र बजा लाना। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे दिया। गरीबों का ख्याल करना। और अल्लाह ने नहीं दिया है कोसने नहीं लग जाना, उसको दिया मेरे को दिया नहीं, सब्र करना। अल्लाह जो भी मेरा फैसला है उस पर मैं राज़ी हूं। मुसीबतें आई, तकलीफें आई, सब्र करना। असर में आ रही तो इस तरह भी अल्लाह तबारक तआला दुनिया में आजमाता है। दो बातों में मैं कहूं तो एक बात यह है कि दुनिया की परेशानी हकीकी परेशानी नहीं है, टेम्पररी आर्जी परेशानी है। और दुनिया की खुशी हमेशा की खुशी नहीं है, टेम्पररी खुशी है, आर्जी है। खुशी के बाद गमी भी आ सकती है, गमी के बाद खुशी भी आ सकती है, फिर नमाज औसरी यूसरा। लेकिन आखिरत की असल कामयाबी जो जहन्नम से बचा लिया जाए जिस इंसान को भी, या जिस हमारी बहन को भी, जिस हमारी माँ को भी, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो फकत पास हकीकी कामयाबी यही है। हकीकी सक्सेसफुल इंसान वही है जो आखिरत में सक्सेस उसको मिले, और आखिरत में फेल ना हो। तो दुनिया में तो सक्सेस हो जाए लेकिन आखिरत में फेल हो जाए तो एक्चुअल में वो फेल है। तो इसलिए इस दुनिया में रहकर दीन को जानिए, दीन पर अमल कीजिए और इसको और लोगों तक फैलाइए। एक मामले में मुझे और आपको, सभी मुसलमानों को अलर्ट रहना चाहिए। हमारी बच्चियां कॉलेजों में जा रही हैं,
ہماری بچیاں یونیورسٹیوں کو جا رہی ہیں, ہماری بچیاں اسکولوں کو جا رہی ہیں. ماں باپ کا اور ان بچیوں کے رشتے داروں کا حق یہ ہے, میں آگے چل کر یہ بھی کہوں گا, آگے بڑھ کر اس سے بھی, ہر مسلمان کا حق یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو اگر کہیں بھی, ہماری بہن بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو ستایا جا رہا ہے تو تماشائی مت بنو. باقاعدہ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں, کار پر جا رہے ہیں, بائک پر جا رہے ہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, باقاعدہ آپ سائڈ میں پار کیجیے, ان کی مدد سائڈ میں اس کو ہٹائیے, گاڑی کو رکھیے اور ان کی مدد کیجیے. بیٹی بچانے کی بہت کوشش کیجیے, بہن بچانے کی کوشش کیجیے, ماں بچانے کی کوشش کیجیے. آج کل تو کچھ لوگ کرتے ہیں جگہ, لیکن اس کو سوشل میڈیا پر ڈال کر اس کی عزتوں کا کھلواڑ کرتے ہیں. ہماری فلانی میں فلانے ہندو کے ساتھ جا رہی ہے, اس کا ویڈیو لیتے لے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش, نہیں, غلط ہے. اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا آپ کو اسلام حق نہیں دیتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح ایک مسلمان عورت بھی اس کی بہن ہے, کیا اپنی بہن کی بے عزتی کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے کالجوں کو بھیجتے ہیں تو باقاعدہ پردے کے ساتھ بھیجیے اور جانکاری رکھیے کہ یہ کہاں جا رہی ہے, اور گھر میں پوری تاکید کیجیے کہ بیٹا آپ کو کالج جانا ہے, اسکول جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, پردے کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا پردہ سب کچھ ہے. یہ بھی کہنا کہ سونے چاندی کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے پاس, تمہاری اتنی ویلیو ہے. جس طرح سونے چاندی کو لاکر میں ڈال دیا جاتا ہے, الماری میں ڈال کر اس کو کیا ہے تالا ڈال دیا جاتا ہے, اسی طرح تمہاری بھی اتنی ویلیو ہے, اس لیے ہم تمہارے کو پردہ دیتے ہیں. حجاب کیوں کراتے ہیں؟ یہ سونے چاندی کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے پاس, آپ کی ویلیو ہے. ایک تاکید کر کے یا ایڈوائس دے کے نصیحت کر کے ان کو بھیجنا, اور بچپن سے جس بچی کو یا جس بچے کو اسلامی تعلیمات سے ہم آراستہ کریں گے تو بچے کبھی گناہ کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے, غلط کام کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے. ایک تاکید کیجیے, اگر کالج کو بھیجنے کے بعد بھی ہمیں اطمینان نہیں ہے تو کالج چھوڑا دیجیے. عزت ایجوکیشن سے بہت بڑی چیز ہے. عزت ایک بار ملتی ہے زندگی میں, اگر وہ عزت نکل جائے پھر مرنے تک کبھی نہیں ملتی. تعلیم یہاں نہیں تو وہاں پڑھا سکتے ہیں, کالج یہ اچھے نہیں تو دوسری کالج پڑھا سکتے ہیں, لیکن عزت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چلی جائے تو وہ دوبارہ مشکل ہے. تو اس لیے اتنی سیفٹی کیجیے, الرٹ رہیے, اپنی بہن بیٹیوں کو کہیں بھیجتے ہوئے ساتھ میں جائیے. آج ایک نان مسلم طبقہ ہماری بہن بیٹی ماؤں کے ساتھ ان کو پٹانے کی بہت ساری پلاننگیں چل رہی ہیں, اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی کچھ سازشیں چل رہی ہے. اس میں سے ایک سازش یہ بھی ہے, کچھ غیر مسلم کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اس طرح بھی پٹا رہے ہیں, میں بھی مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ محبت کر لیجیے. اس لیے محبت اسلام میں حرام ہے. بیفور میرج اسلام میں محبت حرام ہے, آفٹر میرج حلال ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں لو کروں, نہیں, پہلے شادی کرو پھر بعد میں اجازت ہے. آفٹر میرج اجازت ہے, بیفور میرج اجازت نہیں. اس لیے ہمارے جو نوجوان بھائی چکر چلا رہے ہیں کسی گرل کے ساتھ, غلط ہے, مت چلائیے. اگر اتنی پسند آ گئی تو جائیے, اس کے ماں باپ سے اجازت دیجیے اور اپنے ماں باپ کو بھیجیے اور نکاح کروا دیجیے. نکاح کے بعد جائز ہے یہ کام, نکاح سے پہلے دیکھنا بھی زنا ہے, آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے, معلوم ہے. ریپ صرف وہی چیز نہیں, آنکھ سے بھی ریپ ہوتا ہے. جو آنکھ سے غلط نظر ڈالیں گے وہ آنکھ کا ریپ ہے, کان سے غلط چیز سنیں گے وہ کان کا ریپ ہے, معلوم ہے. تو اس لیے
अपनी आंखों को नीचे डालो। कैसे नीचे? मतलब नीचे डालेंगे तो हम एक्सीडेंट हो गया, नहीं भाई, उसकी तरफ गलत ना जाए, निगाह मत डालो, जो आपका फोकस है वो रखो, लेकिन किसी और की तरफ गाड़ी जा रहे हैं उधर देख लेते जा रहे, नहीं, गलत है। आपको रास्ता देखने का है, रास्ते के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखने का है, बात समझ आ रही? तो इसलिए अपने बच्चों को अलर्ट रखिए, और इनके जाल में फंस गए तो आज हमारी बहन बेटियां इनके जालों में फंसकर बहुत सारे ये लोग जुल्म ढा रहे हैं इनके ऊपर। तो इसलिए अपनी माँ बहन बेटियों को सेफली रखिए, उनकी हिफाजत कीजिए, और उनकी सेफ्टी में हमारी सेफ्टी है, उनकी इज्जतों में बचाने में हमारी इज्जत है। असलकारी तो ये सारी चीजें हैं। तो इस सारी चीजों का एक ही है कि इस्लामी तालीमात हमारे घरों में आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह ये सब फिक्रें खत्म हो जाएंगे, और कोई हमारी बहन बेटी क्या है इस तरह के चक्कर में न पड़े कि कोई कहे कि मैं मुसलमान हो गया, नहीं, इस तरह के चक्कर भी पढ़ाए जाए। अल्लाह मुझे और आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, और उनको क्या है सेफली उनको सेफ्टी जितनी हो सकती है उतनी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا إله إلا الله العزيز كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان